جا کے چھوٹی سی جگہ پہ اسلام ایک لائن کھینچتا ہے. کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ رکھی ہیں. اچھا یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو صرف تجربے سے آپ کو سمجھ آتی ہیں یا آپ کو فوراً نہیں سمجھ آتی. سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ نے دونوں جنسوں کے لیے دو کام الگ الگ سوچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ڈیزائن ہی ویسے کیا ہے. اتنی بھی ہمیں سامان اٹھانے کے لیے مرد ہی چاہیے ہوتا ہے. ہمیں ڈر لگے تو ہمیں کوئی باہر جا کے دیکھنے کے لیے ایک ضرورت ہی ہوتی ہے کہ وہ باپ ہوں یا بھائی ہوں یا کوئی اور آدمی ساتھ ہو. تو ایک اللہ تعالیٰ نے نفسیات کے اندر جو چیز رکھی ہے اس میں نسبتاً خواتین میں صبر، تحمل، ٹھہراؤ زیادہ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے. اور کچھ چیزیں ہم خواتین کے لیے یہ بہت مشکل ہے کہ ہم جنازے کو لے کے جائیں اور ہم زمین کو قبر کھودیں اور اس کے اندر کسی اپنے پیارے کو ڈال کے آ جائیں. یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے کیونکہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے جو نرمی، شفقت، اٹیچمنٹ، دلوں کا نرم ہونا رکھا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کو ہمیں دیا ہی نہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہماری فطرت ویسی ہی بناتا تو میں کبھی بھی اپنی اولاد سے بھی وہ محبت نہیں کر پاتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں صنفوں کے اندر جسمانی ساخت میں بھی فرق رکھا ہے اور نفسیات میں بھی فرق رکھا ہے. صرف اس وجہ سے ایک لائن اس تمام کریکٹرز کے ساتھ ڈرا کی گئی ہے. یہ تمام رولز اپنی جگہ ہیں، لیکن جب گھر اور خاندان بننے لگے، جب معاشرے کے اندر ایک ایسا امپورٹنٹ یونٹ قائم ہونے جا رہا ہو، اس وقت اپنے اپنے کاموں کو ڈیوائڈ کر لیا جائے. کسی میں یہ صلاحیت زیادہ ہے، کسی میں یہ صلاحیت ہے، اس سے کسی کا مرتبہ اوپر یا نیچے نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ کاموں کو ڈیزائن کرتے ہوئے یوں ڈیوائڈ کیا کہ اچھا آدھا آدھا کام سنبھال لو، یہ کام اس کے دائرے کا، یہ کام اس کے دائرے کا، نہ یہ اس سے کم ہے نہ وہ اس سے کم ہے، لیکن دونوں مل کے ایک دوسرے کو مکمل کریں گے. اور اس دائرے کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چیزیں، مثال کے طور پہ اگر مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مال کمانا ہے اور معاشی ذمہ داری پوری کرنی ہے تو ٹھیک ہے، وراثت میں اس کو کچھ زیادہ بھی مل جائے گا تو وہ پلٹ کے عورت کے پاس ہی آئے گا کیونکہ خرچ تو وہ اس کے اوپر کرے گا. عورت کو ایک حصہ وراثت میں کم ملے گا لیکن وہ کسی پہ خرچ نہیں کرے گی، وہ اپنے پاس رکھے گی، تو فائدہ تو عورت کا زیادہ ہوا. پھر اسی طرح باقی چیزوں میں کچھ حدود یہ بنا دی کہ اچھا اگر کسی بات پہ فیصلہ نہ ہو رہا ہو تو ایک درجہ جو ہے وہ مرد کا زیادہ ہے گھر کے اندر. پھر اس کے بعد کچھ حجاب اور اختلاط اور اس کے بچنے کے لیے حدود بنا دی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ ہدایات کرنی کہ دیکھو ایک دوسرے کی مماثلت نہیں، ایک دوسرے کو کاپی نہیں کرنا، جو جس کا جو کام ہے اس کو ویسا ہی نظر آنا چاہیے، ویسا ہی لگنا چاہیے، اس کی ترجیح وہی ہونی چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ ضرورت پڑنے پہ کبھی کبھی مرد وہ کام کر رہا ہو جو عورت کر رہی ہوتی ہے. سنگل پیرنٹس بھی ہوتے ہیں، ہم گھروں سے نکلے ہوتے ہیں تو مرد بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی سچویشن کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت وہ کام کر رہی ہو جو مرد نہیں کر پا رہا ہے یا موجود نہیں ہے، یا فائنینشیل رسپانسبلٹیز میں حصہ بٹا رہی ہو، یا کوئی کام ایسا کرنا پڑ جائے. لیکن اس سب کے درمیان یہ یاد رہنا چاہیے کہ دائرہ یہ نہیں تھا، کرنا پڑ رہا ہے، اس کا دائرہ یہ ہے اور میرا دائرہ یہ ہے. تو مرد کا ایک دائرہ اور عورت کا ایک دائرہ ہے جس میں دونوں ایک دوسرے کے مقابل نہیں ہیں، دونوں کے آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے، دونوں کے آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. دونوں نے مل کے ایک چھوٹے سے یونٹ سے لے کے، ایک نکاح سے لے کے، گھر سے لے کے، پھر اس خاندان سے لے کے اس معاشرے کو کمپلیٹ کرنا تھا. اب جو معاشرہ مطلوب تھا وہ تو یہ تھا. اب جو معاشرہ نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے، جو ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں. اگر ہم میں سے کسی کو بھی، آپ سب شاید ریلیٹ کر سکتے ہو، ہم میں سے کسی کو بھی کوئی یقین دلا دے نا کہ میں بہت مظلوم ہوں، 4 کیس میں خود ہی بنا لوں گی. ایسا ہی ہے نا. کوئی دوست یہ کہہ دینا کہ اللہ تمہارے اوپر کتنا، تمہیں کوئی آزادی نہیں ہے، تمہارے گھر میں تمہارے اوپر کتنی پابندیاں ہیں، اگلے دن روتے ہوئے 4 مثالیں ہم خود اپنے گھر سے نکال لیں گے کہ واقعی میرے اوپر کتنی پابندیاں ہیں. ایسے ہی ہے نا. ہم کسی کو بھی کہہ دیں. عورت کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ جب اس کو وہ احساس کمتری جو اندر کہیں پنپ رہا تھا، اس کی اپنی وجوہات، کہ وہ احساس کمتری، وہ ظلم، وہ ساری چیزیں جو دبی ہوئی عورت تھی، یہ بہت اسلام کے بعد کی بات کر رہی ہوں، جب اس کو یہ کہا گیا، احساس دلایا گیا، سننے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھی بات ہے کہ کوئی میرے لیے بات کر رہا ہے، کوئی مجھے آزادی دلا رہا ہے، کوئی مجھے کہہ رہا ہے. لیکن اس کے نتیجے میں وہ مثالیں نکل کے آئیں جو اصل میں شاید حقیقت بھی نہیں تھی. اب جس صورتحال میں ہم یہاں پہ کھڑے ہیں آج، جب یہ ہر طرف یہ چرچا، یہ جملہ تو آپ ہر طرف سنتے ہیں نا کہ عورت آزادی، عورت کو آزادی، عورت کے ساتھ ظلم، صورتحال میں ہم ایک دن میں نہیں پہنچے ہیں. اس کے پیچھے صدیاں ہیں، اور اس کے پیچھے ایک طویل داستان ہے جس میں مختلف فیکٹرز نے اپنا اپنا کردار ادا کیا ہے. اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں. سب سے پہلا فیکٹر جو تھا وہ اسلام سے دوری تھا. یعنی جس سٹیٹس تک اسلام نے پہنچا دیا تھا، آہستہ 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 جیسے جیسے لوگ اسلام سے دور ہوتے گئے، ویسے ویسے یہ وہ چیزیں بھی معاشرے میں پنپنے لگ گئیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا. اور اسلام کی تعلیمات کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں نے جنم لیا.
دوسری اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام موجود تھا، جانتے بھی تھے، لیکن اسلام کو عملی شکل میں نافذ نہیں تھا، نہ معاشرے کے اندر نافذ تھا، نہ حکومتوں میں نافذ تھا، نہ گھروں کے اندر نافذ تھا. تو بہت ساری چیزیں ایسی پنپنے لگ گئیں، بہت ساری چیزوں نے ایسی جنم لیا جو واقعتاً عورت پہ ظلم کرنے والی تھی، لیکن اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. تیسری چیز یہ تھی کہ بہت ساری معاشرتی رسوم و رواج، مذہب اور کلچر مکس ہو گئے. یعنی ہمارے اپنے ٹریڈیشن کے اندر جو چیزیں چلتی چلی جا رہی ہیں اس میں بہت ساری چیزوں کا تعلق مذہب سے ہے، بہت ساری چیزوں کا مذہب سے نہیں ہے. بہت ساری ذمہ داریاں کلچرل ہیں جو کہ مذہب نہیں دیتا، لیکن یہ ساری چیزوں کا جو ملغوبہ ہے وہ مذہب کے نام پر ہے، اور اس کی وجہ سے وہ مذہب اور کلچر کے مکس ہو جانے کی وجہ سے افراط و تفریط ہے. کسی معاملے میں اتنی شدت ہے اور کسی معاملے میں بالکل نہیں ہے. تو یہ دونوں چیزیں ملنے کی وجہ سے جو ایک ہم نے اپنے آس پاس ہم جو ماڈل عورت یا مطلوب عورت کا خاکہ بناتے ہیں، ہم سے مراد صرف میں اور آپ نہیں ہے، پاکستان کی پوری آبادی، دیہی آبادی، مختلف شہروں میں ہم جو ایک مثالی عورت کا عموماً خاکہ بناتے ہیں، اس میں ہم مذہب اور کلچر دونوں کی چیزوں کو مکس کر کے رکھتے ہیں. ہم ایک عورت سے جو توقعات لگاتے ہیں اس میں سے کچھ چیز ایسی ہوتی ہیں جو اسلام نے بھی نہیں ڈالی ہوتی، لیکن ہمارے کلچر میں ہوتی ہیں اور ہم نے وہ دیکھا ہوتا ہے تو ہم توقعات لگا کے رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو دیگر مذاہب کے اثرات، بالخصوص ہمارے اوپر جو اثرات ہیں، کون سے مذہب کے ہیں؟ ہندو مذہب کے ہیں. اور وہ ساری چیزیں جو وہاں سے ہم بیوہ کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، گھر میں عورت کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، عورت کو گھر میں کس حد تک غلامی کی حد تک موجود ہونا چاہیے، مرد جو ہے وہ عورت پہ کس حد تک اختیار رکھتا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی ہمارے گھروں کے اندر کہیں زیادہ اور کہیں کم، کہیں چھوٹی چھوٹی مثالوں کی شکل میں کہیں نہ کہیں سے یہ ہندو مذہب سے متاثر ہو کے بھی آئی ہیں، جس کا بھی جو ہے وہ اصلی مطلوب شکل سے تعلق نہیں ہے. پھر ایک اور چیز جو بہت اہم ہوئی، وہ دنیا ایک پوری تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک مذہب جو عیسائیت کے بھی عروج کا زمانہ تھا جس میں ایک پوپ کلچر تھا، اور اس کے اندر بھی یہ تھا کہ چونکہ وہ ان کے پاس جدید سائنس اور جدید چیزوں کے بارے میں معلومات نہیں تھی، تو عیسائیوں کے اندر بھی یہ رجحان شروع ہوا کہ پوپ جو ہے اس کا اقتدار جو ہے وہ اس کے چرچ کے اندر ہے، اور دنیا کے معاملات جو ہے وہ باہر کی حکومت چلائے، نہ سوال کیا جائے، نہ پوچھا جائے، نہ ان کو دنیا داری میں الجھایا جائے، بلکہ اتوار کے اتوار آ جائیں، اپنی مذہبی چیز ادا کریں اور پھر جائیں اپنے معمولات زندگی سنبھالیں. ہمارے اسلام کے اندر بھی بر صغیر کی تاریخ کے اندر ایک ٹائم ایسا گزرا کہ جب انگریز آئے اور ایک پورا تعلیمی نظام لے کر آئے، ہمارے بھی علماء نے نیک نیتی کے ساتھ کہ اب ہمیں اپنا دین بچا لینا چاہیے، تو انہوں نے اپنی دین کو بچانے کے لیے دنیا کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان لوگوں کے حوالے کی، اور اس کے اگینسٹ بہت ساری ایسی تحریکات چلیں کہ اگر آپ دنیا کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ دیندار نہیں رہتے. اور اس دین اور دنیا کی جو تفریق تھی وہ آج تک ہمارے معاشرے میں، آج جو ہمیں دین سمجھا رہا ہے وہ نہیں جانتا کہ دنیا کے چیلنجز کیا ہیں، وہ نہیں جانتا کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. آج ہمارے پاس جو شخص دین کا علم حاصل کر کے کوئی فقہ پڑھتا ہے، بہت کم تعداد ایسی ہے جو ویل ایجوکیٹڈ بھی ہو. ہمارے پاس جو مدرسوں میں پڑھتی ہے وہ پوری طرح کھیپ وہ ہے جو فائنینشلی افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ اچھے کالجز یا یونیورسٹیز میں پڑھے، اور وہ اس فری ایجوکیشن میں چلے جاتے ہیں جو مدرسوں سے حاصل ہوتی ہے. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہ دو ایجوکیشن سسٹم دو بالکل ڈفرینٹ پرسنالٹیز نکال کے کھڑی کرتے ہیں. ایک کے پاس بالکل جدید تعلیم ہے، اس کو اسلام کا نہیں پتہ، وہ وہی نعرے لے کر آئے گا جو وہ آس پاس دیکھ رہا ہے. ایک جس کے پاس بہت زیادہ اسلام کی نالج ہے لیکن وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو معاشرے پہ منتبہ کر سکے یا آج کے لحاظ سے اس کو سوچ سکے. اور یہ دونوں چیزوں سے جو دین اور دنیا کی دوری تھی، اس وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی رائج ہوئیں کہ ہمارے پاس کوئی صحیح پکچر ہی نہیں رہی کہ ہونا کیا چاہیے، بالکل اعتدال کے ساتھ اس پورے افراط و تفریط کے بغیر ہونا کیا چاہیے. اگلی چیز یہ کہ ان تمام امور کو واضح کرنا جو اسلام کے مطابق ہیں. اسلام کہتا ہے کہ عورت کو تعلیم دی جائے، اسلام کہتا ہے کہ تعلیم کے مواقع دیے جائیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ عورت معاش کے لیے مجبور ہو، لیکن اگر عورت معاشی ذمہ داری ادا کرنی چاہے، اگر اس کی ضرورت ہے اور وہ معاش کی ذمہ داری لیتی ہے، اسلام سپورٹ کرتا ہے کہ اس کو ساری سہولیات دی جائے. یعنی اگر وہ اس کے گھر میں کوئی فائنینشیل پرابلم ہے اور وہ کسی وجہ سے وہ کوئی کاروبار کرتی ہے اپنا محاذ چھوڑے بغیر، اسلام سپورٹ کرتا ہے کہ اس کو آسانی دی جائے. تو یہ والی چیز کا واضح ہونا بہت ضروری ہے. پھر اسلام جو سارے حقوق دیتا ہے، وراثت کا، نکاح کے سلسلے میں تحفظ دیتا ہے، عزت دیتا ہے، معاشرے میں مقام دیتا ہے، یہ تمام چیزوں کو پروموٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. یہی تو اسلام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو واضح کیا جائے جو اسلام میں نہیں ہیں.
یعنی بہت ساری بحیثیت بیوی ایکسپیکٹیشنز، بحیثیت بہو ایکسپیکٹیشنز، پھر عورتوں کا مختلف عنوانات سے استحصال ہونا، پھر غنی ہونا، پھر ایک کاروکاری، پھر عورتوں کو وراثت نہ دینا، یہ ساری غیر اسلامی ذمہ داریاں یا کلچرل چیزیں، یا بیوہ کی دوبارہ نکاح نہ ہونا، یہ تمام چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ واضح بھی مجھے اور آپ کو ہی کرنا ہے. تو آخر میں کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہم نے ابھی سنی نا، ان ساری چیزوں کا اگر معاشرے میں کوئی توڑ کر سکتا ہے تو وہ کر سکتا ہے جو بالکل میانہ روی اور اعتدال کے ساتھ اپنی رائے بنا کے لوگوں تک منتقل کرے. اب لوگوں کو یہ سمجھانا ہے کہ عورت کی ترقی کے جتنے عنوانات ہیں، عورت کی ترقی ہو گئی، تعلیم و تربیت ہے، تحفظ ہے، عورت کے آگے بڑھنے کے سماجی کردار کے، معاشی کردار کے، سیاسی کردار کے جتنے مواقع ہیں، یہ تمام جو ہیں وہ عین اسلام ہے، بشرطے کہ وہ اپنا اصلی محاذ نہ چھوڑے. اس کی سب سے پہلی، سب سے بڑی ترجیح اس کا گھر ہے، وہ برقرار رکھتے ہوئے وہ جو چاہے کر سکتی ہے، اپنی کچھ حدود کا خیال رکھ کے وہ تمام چیزیں ادا کر سکتی ہے، اور یہی تو اسلام ہے. اور وہ ساری چیزیں، اور اپنے معاشرے میں جہاں ابھی اسلام کا نام موجود ہے وہاں پہ اس کشمکش اور کنفیوژن سے خواتین کو نکالنا ہے کہ ان کو اگر اپنے حقوق چاہیے تو ان کو کہیں اور نہیں جانا ہے. اگر ان کو اپنے حقوق چاہیے تو ان کو اسی چیز سے ملیں گے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دیے، اور وہ ہے مکمل اسلامی نظام. اگر وہ اسلامی نظام جس کے لیے اب سب کوشش کریں، اگر وہ اپنی شکل میں آ جائے گا تو یہ سارے حقوق تو خود بخود ملیں گے، اور اگر وہ نہیں آئے گا تو کسی دوسرے، تیسرے، چوتھے راستے سے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم وہ چیزیں جو ہیں وہ معاشرے کو عدل کی بنیاد پر قائم کر سکیں. اس صورتحال کو بہت سمجھداری سے سمجھنا بھی ہے، سمجھانا بھی ہے، منتقل بھی کرنا ہے، اور صحیح معلومات حاصل بھی کرنا ہے، اور صحیح معلومات دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. اور ان سب سے اہم بات یہ کہ اپنے آپ کو اس سے متاثر نہیں ہونے دینا، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو اس رو سے، اس بہتی ہوئی سوچ سے، ایک ابھرتے ہوئے خوشنما نعروں سے متاثر نہیں ہونے دینا. اپنا مقام یاد رکھنا بھی ہے اور یاد رکھوانا بھی ہے. جزاک اللہ.